رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرات کلام پاک سے ہوگا۔ آج ہمارے عزیز حبیبی صاحب بن ابو بکر بن ذنون بفتیم صاحب کی فاتحہ سے یوم تھی۔ میں حضرت قبلہ سے التماس کرتا ہوں کہ اختتام پر آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی سے و قرات کلام پاک سے آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف وعلیکم السلام ورحمۃ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید الایدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز المکرم سادات گرامی قدر جمیع حاضرین و سامعین، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب، فقہ شافعی کے حوالے سے ہمارے دروس چل رہے تھے اور معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انقطاع کرنا پڑا۔ وہاں پہ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، ہمارے سے محبت رکھنے والے شخص کی زیارت تھی، وہاں پہ دعا کے سلسلے میں اس کا انقطاع ہوا۔ مسائل دفن کے تعلق سے چل رہے تھے اور ہمیں دفن کا طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ اسی کے حوالے سے گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ دفن کے لیے جنازہ جب قبرستان کو لایا جاتا ہے تو قبر کے پائی میں، قبر کی جو کے اعتبار سے جو پیر جہاں پہ رکھے جاتے ہیں، پیروں کا جو مقام ہوتا ہے، اس جگہ پر قبر کو، میت کو، جنازے کو لا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ضروری چیزیں صحیح کرنے کے بعد قبر میں جب میت کو اتارنے کی باری ہو تو میت کو سر کی جانب سے آہستگی سے اٹھائے اور قبر میں اس طرح اتاریں گے کہ پاؤں نیچے کی طرف رہیں گے، سر اونچا رہے گا۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ سر پہلے اتارا جائے، اس چکر میں پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں، سر نیچے ہو جاتا ہے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ تو سر کو نیچے کر کے میت کو قبر میں اتارنا حرام ہے، پاؤں کو نیچے رکھنا چاہیے، سر اوپر کی جانب رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب لٹا دیا جائے گا تب تو پوری طریقے کے ساتھ میت یکساں ہی ہو جائے گی۔ تو لیکن اتارنے کے وقت میں پیر نیچے ہوں گے، سرانہ اوپر ہوگا۔ میت کو قبر میں قبلہ رخ کر کے سیدھی کروٹ لٹایا جائے گا۔ افضل سیدھی کروٹ لٹانا ہے، جو زندگی میں نیند کے لیے سوتے وقت بھی واجب ہے یا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ رو کر کے بائیں کروٹ بھی لٹایا جا سکتا ہے، مگر یہ مکروہ ہے۔ تو دائیں جانب لٹانا زیادہ افضل ہے قبلے کی رخ کر کے۔ میت اگر قبلہ رخ نہ ہو تو اس کے لیے قبر کا کھولنا واجب ہے، بشرطے کہ میت متغیر نہ ہوئی ہو۔ کہ جس قبر کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کو قبلہ رخ نہیں لٹایا گیا، یا جلد بازی میں بعض لاعلم لوگوں نے دفنا دیا، آپ کو پتا چلا ہو کہ یہ قبلہ رخ نہیں رکھی گئی ہے، یا آڑی ٹیڑھی لٹا دی گئی ہے، یا قبر غلط بنائی گئی ہے، یا قبر میں غلط اتار دیا گیا ہے، پیر کی جگہ سر رکھ دیا گیا ہے، تو آپ ایسی شکل میں آپ یہ جو ہے قبر کا کھولنا جو ہے نا واجب ہے، جب تک کہ یعنی اتنی دیر نہ ہوئی ہو کہ میت کا جسم متغیر ہو گیا ہو، بدل گیا ہو، یا اس کے جسم کو زمین کھا گئی ہو۔ جب تک یہ اندیشہ نہ ہو تب تک کھولا، جیسا کہ تازی قبر ہے، 2-4 دن ہوئے ہوں یا چند دن میں، جس میں آپ کو یقین ہو کہ قبر ابھی میت کے جسم کو کچھ نہ ہوا ہو، تو وہ وقت میں اس صورت میں کھولا جائے گا کہ جب کہ وہ قبلہ رخ نہ رکھی گئی ہو، تو قبر کو کھولا جا سکتا ہے، واجب ہے، اور اس کو کھولیں۔ قبر میں لٹانے کے بعد کفن کے اوپر جو سرہانے اور پائیں جو گھیٹی مارتے ہیں اس کو کھولنا چاہیے۔ کفن جو سرہانے اور جو ہے نا پائیں میں ہوتا ہے، اس کو کھولنا سے مطلب صرف اس کی گھیٹی کھولی جائے گی۔ میت کا سیدھا رخسار کفن ہٹا کر راست مٹی پر رکھا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میت کے عجز و انکساری کا اظہار ہو سکے۔ جو چہرہ سیدھی رخ قبلہ رخ کریں گے تو چہرے میں کفن رخسار کے پاس سے سیدھی وجاہت میں چہرے میں سیدھی جانب سے تھوڑا کفن ہٹایا جائے گا، تاکہ اس کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو سکے۔ میت کو قبر میں قبلہ رخ کر کے اس طرح لٹائیں گے کہ سر اوپر، اور سر اور پاؤں جو ہے قبر کی دیوار کو لگے، اور پیٹھ کے پیچھے ڈھیلوں اور پتھر سے ٹیکا دیا جائے، تاکہ میت نہ تو اوندھی گر جائے نہ چت پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سیدھی کروٹ لٹا رہے ہیں، جو سب سے بہتر طریقہ ہے، تو چونکہ میت پھر سے چت ہو سکتی ہے یا اوندھی ہو سکتی ہے، تو میت کو سیدھی جانب لٹانے کے بعد اس کی پیٹھ کے پاس میں ڈھیلوں سے، اور جو ڈھیلے ہوتے ہیں جو کچے پانی اور مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اس کو ڈھیلوں سے اور ٹیکا دیا جائے گا، یا پتھر سے ٹیکا دیا جائے گا۔ اگر نہیں میت کو پورا چت لٹا رہے ہیں، چہرے کو قبلہ رخ کر رہے ہیں صرف، تو ایسی صورت میں کوئی ٹیکے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میت کو لحد میں رکھنے کے بعد میت کی پشت سے اور شق کی قبر میں میت سے ذرا اوپر کچی اینٹیں یا لکڑی کے تختے یا برگے جما دیے جائیں گے، اور ان کی درازوں کو بھی بند کر کے قبر کو پوری گہرائی میں مٹی بھر دی جائے گی۔ قبلے کی سمت میں لحد کھودنا ضروری نہیں ہے، مقابل کی سمت کی دیواروں میں
جو چہرے کے مقابل میں جو جو دیوار ہوگی وہ قبل رخ ہوگی، اس کو اس کے جو مقابل اور ایک دیوار ہوتی ہے اس میں بھی لحد کھود سکتے ہیں، اور کیا ہے کہ میت کو قبلہ رخ رکھنے کی شرط زیادہ اہمیت ہے، ورنہ مقابل کی سمت والی جو دیوار ہوتی ہے اس میں بھی قبر کو تھوڑا سا کھولا جا سکتا ہے، لیکن قبلہ رخ کھولنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یعنی کہ تھوڑا سا میں تھوڑا سا یہ دکھا ہی دوں کہ جس چیز کی بات کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تو سب اگر اسکرین کو بھی دیکھ سکیں تو بہتر ہو جائے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سمجھیے کہ یہ قبر ہے، قبر کا گڑھا ہے، یہ قبر ہے، اور سمجھیے کہ یہاں پہ قبلہ ہے اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک دیوار ہے۔ تو جب میت کو لٹایا جائے گا قبر کے اندر تو یہاں پہ جب سرانہ، سمجھیے کہ یہ میت کا سرانہ ہے اور اس کے پیر اس سمت ہیں، تو یہ اگر قبلہ رخ ہوگا تو ادھر سے تھوڑا سا کھولا جائے گا تاکہ میت کو قبلہ رخ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اگر کھولا جا سکتا ہے تو ہی کھولا جائے گا، اگر نہیں بازو بالکل لگ کر اگر کوئی خبر ہو تو اس کو نہیں کھولیں گے۔ یہ جو اپوزٹ والی دیوار ہوگی اس میں بھی کھولا جا سکتا ہے، لیکن قبلہ رخ کیونکہ چہرہ ہونا ہے تو زیادہ فضیلت اس کی ہے۔ تو کیا ہے کہ قبلہ رخ رکھنے کی شرط ہے، اور یہ فضیلت والی ہے کہ میت کو قبلہ رخ ہو سکے وہ آسانی سے۔ اگر قبر میں سے بدبو کے پھیلنے یا میت کو درندوں کے گزند پہنچانے کا ڈر ہو تو حسب ضرورت قبر کی اصلاح واجب ہے، یعنی جس قدر قبر کو ضرورت ہو کہ وہ درندوں سے بچایا جائے اتنا اس قبر کی مرمت یا اس قبر کے لیے احتیاط کیا جا سکتا ہے، اس قدر، جیسا کہ قبر کو زیادہ گہری کھود دینا تاکہ درندے نہ پہنچ سکیں، یا قبر کے اوپر کوئی ایسی چیزوں کو مضبوطی سے رکھ دینا کہ جس سے قبر کو کوئی چاہ کر بھی جو ہے نقصان نہ پہنچا سکے، نہ ہٹا سکے چیزوں کو، تو وہ اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ قبر کی سطح مسطح کر کے، یعنی قبر کو بغیر اونچا کرے کے، قبر کا کوئی حصہ بغیر اونچا کیے کہ قبر کو برابر زمین دوز کر دینے کے بعد کیا ہے کہ سب سے زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، لیکن جو ہے عام مسلمانوں کے قبرستان میں یہ طریقہ ہو کہ قبر کو پختہ بنائی جاتی ہو تو سب کے دفن کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، لیکن بعض روایات میں کیا ہے یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے کہ مزاروں کو، قبروں کو اونٹ کی کوہان کی طرح، یعنی جیسا اونٹ کی کوہان ہوتی ہے وہ جیسا بلند ہوتی ہے اس طرح بلند کرنے کا بھی بعض احادیث میں روایات موجود ہیں، اور جنہوں نے جواز کا حکم اختیار کیا انہوں نے ان احادیث سے جو ہے قبر کو پختہ بنانے کا جو ہے مسئلہ انہوں نے اخذ کیا اس سے۔ لیکن وہ لوگ کہ
وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ قبر زمین دوز ہونی چاہیے، صرف سرانے اور پینٹی ایک اینٹ یا جو ہے ایک پتھر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا نشان رہ جائے کہ یہ قبر ہے، باقی کوئی نشان باقی نہیں رہتا، وہ زمین کے لیول پر ہوتی ہے. تو جنہوں نے یہ مسئلہ اختیار کیا ان کے اپنے دلائل بھی ہیں کہ حضور نے بعض مقامات پر منع بھی کیا تھا، بعض چیزوں کے لیے پرستش کے خوف سے منع کیا گیا تھا ابتدائی اسلام میں. تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ مسئلہ اختلاف ہے، اس میں جس بھی صحیح عالم کے موقف کی آپ پیروی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، درست ہے، لیکن دوسرے موقف کو یعنی کوئی پختہ اگر خبر بناتا ہے تو اس کو شرک اور بدعت میں جو ہے نا ڈال دینا یہ بھی غلط ہے، یا اس کو حرام کاری میں کہہ دینا کہ یہ حرام کام کیا ہے یہ بھی غلط ہے. اور جو علماء پختہ خبر بنانے کے قائل ہیں یا جو لوگ پختہ خبر بنانے کے قائل ہیں وہ زمین دوز والوں کو اعتراض کرنا یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو یہ دونوں ہی چیزوں سے احتیاط کریے. ہاں لیکن قبرستان میں گنبد یا گھر یا مسجد بنانا مکروہ ہے. قبرستان کے اندر، عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر گھر مسجد بنانا مکروہ ہوگا. انبیاء اور شہداء اور صالحین اور اولیاء کی قبروں کو ان چیزوں سے مستثنا کیا گیا ہے، یعنی کہ they are exempted from these restrictions کہ ان کی مزارات پر عمارت یا گنبد بنائی جا سکتی ہے. اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کی مزارات پر عام مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اگر یہ اولیاء ہوں تو ان کی مزارات پر گنبد اور عمارت بنائی جا سکتی ہے، رہنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کے لیے، تاکہ زائرین زیارت سے اس کو آباد کر سکیں یا آباد رہے. قبر کے سرحانے نشانی کے لیے پتھر یا لکڑی وغیرہ گاڑنا مسنون ہے، سنت ہے. قبر میں مٹی بھر دینے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا یہ بھی مستحب عمل ہے. تھوڑا سا عرق گلاب چھڑکنے میں مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اولیاء و صالحین کی مزارات پر سندل چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کا جو ایام عرس ہوتے ہیں اس دن اولیاء و صالحین کا چونکہ یوم لقاء ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ یوم وصال ہوتا ہے کہ جس دن انہوں نے وصال کیا، اس دن زیادہ اہتمام کے ساتھ میں اس دن کو منایا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب احد کی جو ہے مزارات پر 1 سال کامل گزرنے کے بعد، ان کی شہادت کو پورا 1 سال ہونے کے بعد وہ وہاں پہ تشریف لے گئے رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا. تو یہ عمل کیا ہے؟ بتاتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کو یاد کرنے میں خیر بھی ہے. تو اولیاء و صالحین کی یا انبیاء کی مزارات پر ان کے وصال کے دن جاننے میں خاص اہتمام کرنے میں بھلائی بھی ہے، خیر بھی ہے. اس دن سندل لگایا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، عطر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، فرشتے اور روحانی مخلوقات کو بہت خوشبو مائل کرتی ہے، لہذا خوشبو کا استعمال اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بلکہ یہ جائز عمل ہے اور فرشتوں کو پسند ہے تو مستحسن بھی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اسی طرح عام مسلمانوں کے قبروں پر بھی جائیں زیارت کے لیے تو آپ عرق گلاب ساتھ میں لے جا سکتے ہیں تاکہ خوشبو رہے، فرشتوں کی آمد و رفت رہے. گلاب لے جا سکتے ہیں تازہ، کہ جس سے تازہ گلاب اور تازہ درخت لگانے میں یہ ہے کہ جب تک بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود حضور نے عمل کیا کہ کسی قبر میں حضور نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹہنی توڑ کر لاؤ، ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ، تازہ درخت کی، سرسبز و شاداب درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ. وہ لائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں دست مبارک سے ان قبروں میں جس میں عذاب ہو رہا تھا ان میں ان کے اوپر جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کو گاڑ کر یہ فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، تازہ رہیں گی، تب تک میت کو قبر کے اندر ان کی تازگی کی وجہ سے ان کے قبر کے اندر عذاب میں کمی ہوگی، کیونکہ جب تک درخت زندہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح جب تک گلاب تازہ رہتے ہیں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تو تازگی اللہ کے ذکر کی علامت ہے، تو جب تک یہ تازہ رہتے ہیں قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں سوچ کر قبر پر پھول اور درخت لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر عیب نہیں ہے بلکہ عین سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ نادان ہیں، بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے پڑھا نہیں صحیح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل رہا، تو ایسی چیز کرنے سے کوئی عیب نہیں۔ قبرستان کے ایک حصے میں میت کے رشتہ داروں کو ایک جگہ دفن کرنا، یعنی سارے ایک کنبے کو ایک جگہ پہ ایک فیملی کے لیے ایک حصہ خاص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سب ثواب بھی ہے یا بہتر بھی ہے، تاکہ زیارت کرنے والے کو آسانی ہو جائے کہ سارے رشتہ دار اس کے ہمارے بارکس میں جو ہمارا قبرستان ہے بڑا قبرستان کہلاتا ہے، وہاں پہ یہی ہے کہ ایک ایک حصہ جو ہے خاص خاص خاندانوں کے لیے مخصوص ہے کہ وہاں پہ اسی خاندان کے لوگ عام طور پہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب اس خاندان کے افراد تشریف لے جائیں، اتنا بڑا قبرستان ہے تو کہیں پہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، تاکہ ہر ایک کی زیارت کرنے میں آسانی ہو جائے، تو ایک جگہ دفنانا بہتر ہے۔ قبر پر بیٹھنا نہیں چاہیے، اور قبر پر ٹیک لگانا بھی نہیں چاہیے، اور قبر کو روندنا بھی نہیں چاہیے اپنے پیروں سے، اور قبر پر میت کے سرہانے کتبہ میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے جن کی چیزیں ریفرنس کے طور پر استعمال کی جاتی۔ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کا نام اور تاریخ وفات لکھنے میں کوئی کراہت کی وجہ نہیں ہے، جبکہ میت علماء کی ہو یا عام مسلمانوں کی ہو۔ اور اس کو باجوری نے، اس فرمان کو علامہ باجوری نے حاشیہ باجوری میں بھی ذکر فرمایا۔ لوگ لگانے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، اس کو بھی تو تماشے کی باتیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء جنہوں جو علم سکھاتے رہے پڑھاتے رہے ان کا، اور وہ زمانے کے قدیم زمانے کے علماء، تو وہ لوگ تو اس کو صحیح اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں مانتے، اور لوگ نئے نئے آج کے زمانے میں یہ علماء جو ہر چیز کو شرک اور بدعت بنا دیتے ہیں، ان کی تاریخ مشکل سے 100-150 سال پرانی نہیں نکلتی، اور پاگل ہو گئی ہے قوم کا جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتی ہے، ماڈرن سمجھتی ہے، کلچرائزڈ سویلائزڈ سمجھتی ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ویل بیہیوڈ سمجھتی ہے، لیکن دین کے مینر سے خراب، نہ دین کے مینرزم سے، نہ ہی عام طور پہ عام زندگی کے کوئی ان کے اندر آداب بچے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس بارے میں زیادہ حجت اور اس کے اندر زیادہ تماشے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبر کو چونے سے ملمع کرنا، سفیدی لگانا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ مٹی پوتنے اور مٹی لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ملمع یعنی بنا ملمع کاری کہتے ہیں، استر کاری جیسا کہتے ہیں، اور کوئی بھی بناوٹ کو کہتے ہیں، جو چاہے آپ چونا لگائیں یا کوئی اور چیز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبر کی مٹی میت کے سر کی جانب سے 3 لپ بھر کر قبر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالیں۔ پہلے لپ ڈالتے وقت یہ کہنا مستحب ہے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ جب آپ مٹی ڈالیں
تو یعنی کہ اپنے مشت بھر کے ڈالیں، تو دوسری مرتبہ میں یہ کہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تیسری وقت میں یہ کہیں کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر لوہے کے بیلچے سے قبر میں مٹی بھر دی جائے گی، یا جو بھی سہولت ہو، بیلچہ یعنی گمپے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا کوئی اور چیز سے بھی آپ جو سہولت ہو آپ قبر میں مٹی بھر دیں۔ مسلمان کی میت کو کافروں کے قبرستان میں اور کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے اور کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ مقامی قبرستان کو چھوڑ کر میت کو دور دراز مقام پر دفن کرنے کے لیے منتقل کرنا حرام ہے، سوائے اس کے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس یا کسی بزرگ کی قبر کے نزدیک ہو، ایسی کہ وہاں پہنچنے تک میت متغیر نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر میت متغیر ہونے کا اندیشہ ہو لیکن اس کے باوجود دور دراز کے مقام کو سفر کر کے آپ اس کو دفنانے کی کوشش کریں تو یہ حرام ہے۔ یہ حکم عام میت کی نسبت بھی ہے، لیکن یہ حکم شہداء کے لیے نہیں ہے کہ شہید جہاں قتل ہو وہیں پہ ان کو دفن کرنا افضل ہے۔ اسی لیے عام طور پہ شہداء کو، جیسا کہ احد میں جو شہید ہوئے صحابہ، ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا، اسی طرح دیگر مقامات پر دیگر جنگوں میں جب صحابہ شہید ہوئے ان کو انہی کے مقام شہادت پر دفن کیا گیا۔ کربلا میں سیدنا امام حسن و امام حسین اور ان کے ساتھ دیگر خانوادہ اہل بیت کے احباب جو شہید ہوئے، اور عباس علمبردار اور دیگر، ان سب کی مزارات بھی جہاں پر شہید ہوئے وہیں پہ واقع ہیں، سوائے امام حسین کے جسم اقدس۔ امام حسین کا جسم مبارک کربلا میں مدفن ہے، سر انور قاہرہ میں، کائرو میں، ایجپٹ میں جو ہے دفن کیا گیا، کیونکہ سر انور کو جسم سے جدا کر کے ظالموں نے اس کا تماشا بنا کر دمشق لے گئے تھے اور یزید کے دربار میں لے کر گئے تھے، اور پھر وہاں سے جو ہے لوگوں نے جو ہے نا آپ کے حواریین نے، اصحاب نے آپ کے سر مبارک کو اس کے پاس سے حاصل کیا اور اس کو ایجپٹ میں دفن کیا گیا، تو آپ کا سر مبارک وہاں ہے اور جسم مبارک وہاں، اور ہر دو جگہ برکتیں ہی برکتیں ہیں جو لوگ وہاں پہ مشاہدہ کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو خیر، شہادت یعنی کہ جہاں واقع ہو وہیں پہ اس کے جسم کو دفن کرنا چاہیے۔ اپنے لیے خبر کھدوا رکھنا، پہلے سے کھدوا کر رکھنا، یہ سنت ہے، اور کفن تیار رکھنا بھی یہ بھی جائز ہے، سوائے حالت احرام سے نکلنے کے یا کسی بزرگ کے تبرکات سے ہو تو، اور یا وارث کو اس کی تبدیل کا حق ہے، یعنی کہ اگر وہ حالت احرام میں ہے تو کوئی شخص حالت احرام میں ہو تو اس کا کفر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اسی حالت میں دفنایا جائے گا، یعنی احرام ہی میں لپیٹا جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کفن کے مسائل میں۔ لیکن اگر کوئی بزرگوں کا تبرک ہو، ان کا کوئی قمیص ہو یا ایسی کوئی چیز ہو تو اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ وارث کو میت کے کفن کی تبدیلی کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے کپڑے میں بھی دفنا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی کہ جو میت نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کفن طے رکھا تھا، تو اگر وارث چاہے کہ اس کو کوئی دوسرے کپڑے میں دفنائے تو اس کو حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ مستحب ہے کہ دفن کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے طاق ہو، یعنی کہ جو قبر کے اندر اترتے ہیں اور خاص طور پہ یا قبر کے ساتھ دفن کا کام کرتے ہیں، تو وہ صرف طاق عدد میں ہوں تو بہتر ہے۔
نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ طاق عدد میں رہیں، جیسا کہ 3 5، اور اسی طرح غسل دینے والوں کا بھی عدد اگر طاق ہو تو بہتر ہے، 1 3 5 اس طرح۔ عورت کی میت کو بھی مرد ہی قبر میں رکھیں گے، یعنی عورت کی میت کو عورتیں قبر میں نہیں اتاریں گی، مرد اتاریں گے، ہاں لیکن وہ محرم ہوں گے۔ جو شخص جنازے کی نماز پڑھانے میں مستحق ہے وہی میت کے رکھنے میں بھی مستحق ہوگا، جیسا کہ یعنی کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ بات بیان کی نماز جنازہ کے مسائل میں کہ میت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے بہتر اور افضل حق اس کے وارثین کو ہے، اس کے جو ورثہ ہیں جس کی تفصیل ہم سنا چکے، جن کو حق ہے زیادہ، اگر وہ موجود نہ ہوں یا ان کی رضامندی سے کوئی امام اگر نماز پڑھائے کسی نیک شخص کو یا کسی کو امام متقی شخص کو امام بنایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جن کے اوپر نماز واجب ہے، نماز پڑھانے کا حق واجب ہے، وہی لوگ قبر میں بھی اتارنے کا کام کریں گے، کوئی غیر شخص نہیں کرے گا عورت کے لیے خاص طور پہ۔ عورت کی میت کے رکھنے کے لیے شوہر کو زیادہ ترجیح ہے، شوہر کے بعد محرم رشتہ داروں کو ترجیح ہے، اور ان کے بعد مرد صالح کا درجہ ہے، یعنی اگر شوہر بھی نہ ہو، محرم کوئی رشتہ دار بھی باقی نہ رہے، تو اس کے بعد کوئی نیک صالح اگر مرد ہو تو اس کو فوقیت دی جائے گی، اور یہ ترتیب بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ کہنا سنت ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ میت کے لیے دعا کی جائے تو مستحب ہے، جیسا کہ امام نووی نے روایت فرمایا۔ میت کو رات میں دفن کرنا مکروہ نہیں ہے، اور دن میں دفن کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور قبرستان میں رت جگا کرنا یعنی رات بھر جاگتے رہنا قبرستان میں، اور رات بھر اس میں چراغاں کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی لیے اعراس شریفہ میں بھی رات کے ایک حد تک وہاں پہ قیام ہوتا ہے، اگر درگاہیں ہیں، قبے ہیں، تو ایک مدت تک قیام ہوتا ہے، اس کے بعد میں قبرستان کو سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ کراہت نہ رہے، ناپسندیدگی باقی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، بلکہ یہ سب کوئی بات نہیں ہے، آپ رہے بھی تو آنے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن بہتر طریقہ ہے اسلام میں کہ رات میں نہ رہیں، اسی لیے عام طور پر قبرستانوں کو رات میں لاک کر دیا جاتا ہے، اور اجالے میں درگاہیں بھی رات میں بند رہتی ہیں اور دن کو کھلی رہتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مسائل کی وجہ سے ہیں، شرعی جو پسندیدگی اور کراہت ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ مسائل کو جو دفن کرنے کے تعلق سے ہیں ہم نے یہ بیان کر دی، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے میت کی جو تلقین ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور کچھ مسائل اور بھی ذکر کریں گے، اس کے بعد میں ہمارا بیان دفن کے حوالے سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تعزیت دینے کے بارے میں کیا ہے، تعزیت کا کیا بیان ہے، ہم وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ بے جھجک اس کو کر سکتے ہیں درس کے اختتام میں، یا لکھ کر چیٹ باکس میں بھی ڈال دیں، تاکہ ہم انشاءاللہ جب اپنا درس مکمل کر سکے چیک کر دیں گے تو ہم جو ہے اس کو شامل کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ تو ہم درس کے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جو کبریت الاحمر کے حوالے سے تھا۔
اور وہ ہے تعزیت کے حوالے سے. اور اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو وہ ہم جو ہے نا بیان شروع کیے تھے کبریت الاحمر کے بارے میں، شریعت، طریقت اور حقیقت کا بیان تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہم اس کے اندر سیدنا امام العیدروس کے اس تاریخی جملے اور مثال کی تفسیر ہم نے ذکر کی تھی گزشتہ درس کے اندر، گزشتہ سے پہلے، کیونکہ گزشتہ درس میں تو ہم نے کچھ بیان نہیں کیا تھا. تو اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے اس کو تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ جملہ کیا تھا. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعند القوم الشريعة كالسفينة والطريقة كالبحر والحقيقة كالدر، فمن أراد الدر ركب السفينة ثم الشرع في البحر ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا التركيب لم يصل إلى الدر. فرمایا کہ شریعت کشتی کی مانند ہے، طریقت سمندر کی طرح ہے، اور حقیقت اس سمندر کے اندر پنہا موتی کی طرح ہے، جوہر کی طرح ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو شخص حقیقت تک پہنچنا چاہے، موتی تک پہنچنا چاہے، جوہر تک پہنچنا چاہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے شریعت کی کشتی میں سوار ہو اور طریقت کے سمندر میں جو ہے سیر کرے، اس کے بعد تب جا کے وہ موتی کو اختیار کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس کو حقیقت کی تلاش ہو لیکن وہ شریعت اور طریقت دونوں کو چھوڑ کر سیدھا حقیقت کی بات کرے یا حقیقت کو پانا چاہے، تو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا حقیقت کو. حقیقت حاصل ہی ہوتی ہے کہ پہلے شریعت کا پابند بنے، اس کے بعد طریقت، اس کے بعد حقیقت، ورنہ تب تک کچھ نہیں. فأول واجب على الطالب هو الشريعة، والمراد بالشريعة ما أمر الله ورسوله به من الوضوء والصلاة والصوم وأداء الزكاة والحج وطلب الحلال وترك الحرام وغير ذلك من الأوامر والنواهي. کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک سیکر کے اوپر، ایک وہ شخص کے جو مرید بنے یا طریقت کی راہ کا ارادہ رکھے، جو سالک ہو اس طریقت کا، اس راستوں کا مرید ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرے. شریعت سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو جو چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے وہ کیا جائے، جیسا کہ وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور حلال کمانا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، حرام سے دور بھاگنا ہے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ. یہ جن چیزوں کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی، جن سے روکا ہے اس سے رکیں گے. تو شریعت اس کو کہتے ہیں. شریعت کا عام لہجہ یہی ہے کہ شریعت میں احکام ہیں. شریعت means the law where it gives you the information of what is rightful, what is permissible, what is impermissible. جو چیز جائز ہے، جس کی آپ کو اجازت دی گئی ہے وہ، اور جس سے آپ کو روکا گیا ہے وہ. اس کے علاوہ شریعت آپ کو کوئی اور چیز پر نہیں ڈالتی. لیکن ہاں، شریعت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو اس کی سزا کیا ہے وہ بھی لکھی گئی ہے. اب اس کا اجرا کرنا یہ قاضی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وقت کے جیورسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وقت کے امام اور اقتداء کرنے والے خلیفۃ الاسلام کے حوالے ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ
اسلامی مملکت میں رہتے ہوں. ہم میں سے اکثر جو ہندوستان میں یا جیسے برطانیہ اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی اسلامی مملکت نہیں ہے، تو یہاں پہ اسلامی فیصلے جو ہے حکومتی سطح پر نہیں لیے جاتے، لیکن جن کو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ شرعی امور کی طرف کے لیے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے شریعت جاننے والے مفتیوں کے پاس، مفتیان کرام، علماء کرام کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کا شرعی طور پر حل نکلے. یہ چیز آپ کو کرنی چاہیے اور یہی چیز ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ اسلامی مملکت میں نہیں ہیں تو آپ ان چیزوں کے لیے پابند نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ مسلمان ہیں تو جہاں کہیں رہیں گے آپ کے اوپر شریعت نافذ ہوگی. فَلْيُزِينُ الرَّجُلُ ظَاهِرَهُ بِلِبَاسِ الشَّرِيعَةِ حَتَّى يَكُونَ نُورُ ظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ فِي قَلْبِهِ وَيَزِيلُ مِنْ قَلْبِهِ الظلمة الإنسانية فيتمكن للطريق والمنزول في قلبه والطريقة الأخذ بالتقوى وما بقربك من المولى من قطع المنازل والمقامات فلكل مقام طريقة وطرق المشائق مختلفة في كل شيخ وضع طريقه على ما هو عليه. کہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا کام کیا ہے کہ جب آپ شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو شریعت آپ کو زینت دیتی ہے، مزین کرتی ہے، آپ کو آراستہ کرتی ہے. You become decorated with the cloth of شریعہ، کہ آپ کو شریعت کا لباس، یعنی کہ وہ کوئی خاص کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ شریعت کا کوئی لباس مارکیٹ میں ملتا. شریعت کے لباس سے مطلب آپ کا اپیئرنس اور آپ کی ظاہری لائف جو ہے شریعت کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے، کہ شریعت جن سے روکتی ہے اس سے رک رہے ہیں، شریعت جس کا حکم دے رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہر کو لباس شریعت عطا سے اللہ تعالیٰ آراستہ کرتا ہے، کہ آپ کو دیکھنے والا اس کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو قرآن اور سنت اور اللہ کے حکم کیا ہیں. اور وہ لباس آپ پہنے ہوئے ہوں تو آپ کے کیسا، یعنی لباس پہنے ہوئے یعنی کہ آپ اس کے اندر احساس رکھیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہی کریں، جس سے روکا ہے اس سے رکتے رہیں. تو یہ فضیلت والی چیز ہے، یہ آپ کے لیے بہتر چیز ہے. تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرے گی جو جب آپ ظاہری لباس یعنی اپنے آپ کو ظاہری طور پہ شریعت کا پابند کر لیں تو کیا ہوگا کہ یہ ظاہری شریعت کا جو ظاہری نور ہے وہ نور پہلے تو لوگوں میں نظر آئے گا، اللہ کو نظر آئے گا، اور وہ نور آپ کے قلب میں پیدا ہوگا. جب دل میں آپ کے پیدا ہوگا یہ نور تو یہ آپ کے دل سے اندھیرے دور ہو جائیں گے، برائی کے اندھیرے، ظلمت انسانیت کے اندھیرے. ظلمت یعنی کہ انسانی اندھیرا کہ جس کے اندر برائی ہے، مختلف سوچ ہے، فکر ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے ایک دوسرے کو برا یا نقصان پہنچانے کی چیزیں ہیں، یا حسد ہے یا کینہ کپٹ ہے. آ جاتا ہے، انسان ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے. آ جائے تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس سے دور بھاگنے یا اس کو دور کرنے کے لیے شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ و فکر کو صحیح ڈائریکشن دیا جائے، اپنی سوچ و فکر کو اللہ اس کے رسول کے بارے میں سوچنے میں مشغول اور مصروف رکھا جائے، تاکہ آپ کو دنیا کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا تو آپ کو سوچنے کی فکر نہیں پڑے گی. دوسروں کے پیسے کی طرف، دوسروں کی زندگی کی طرف، دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، یا دوسرے کی زندگی اتنی آرام دہ کیوں ہے، اس کے اندر تھوڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ ایسا کریں، اس کو ایسا کریں. کسی کو سکون سے بڑھتا ہوا دیکھیں تو اچھا نہیں دکھتا، کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، یا
سامنے والے کا حق مار دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ظلمت انسانی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ عام ہے. جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا قلب اندھیرے میں شکار، اتنا دل پہ اندھیرا آئے گا. جتنا دل پہ اندھیرا آئے گا، آپ کو نمازیں فائدہ دینا کم کر دیں گی، آپ کو آپ کے روزے فائدہ دینا کم کر دیں گے. جھوٹ کو چھوڑو، کیوں، کیا ہے فائدہ جھوٹ بولنے میں؟ کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ، چند پیسوں کا فائدہ، تھوڑا سا آپ کو آپ لوگوں میں بچاؤ کی خاطر جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے آپ کی جھوٹی امیج بنانے کے لیے جو ہے نا لوگوں میں بڑی بڑی ڈینگیں ہانپ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں میں تو آپ تھوڑے دن کے لیے کچھ ایک امیج آ جائے گی، لیکن جب لوگوں میں بھی سچائی سامنے آئے گی تو آپ کی امیج خراب ہو جائے گی. تو جو امیج اور اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے جھوٹ کرتے ہیں، یا سامنے والے سے جو ہے نا کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جھوٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو جھوٹ کر دیتے ہیں، یہ سارا جھوٹ یا غیظ و غضب، حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن اور حسد، یا ایک دوسرے کو لے کر بری سوچ فکر، یہ ساری چیزیں آپ کے دل کے اوپر اتنا اندھیرا ڈال دیتی ہیں کہ اس کے بعد میں نور نہیں آ. تو نور آنے کے لیے پہلے آپ شریعت پر عمل کریں، اس کے بعد اپنے دل سے ان بری سوچ کو رفتہ رفتہ نکالنے کی کوشش کریں. وہ نکالنا کیسا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹیں. اللہ اس کے رسول نے کیا یہی حکم دیا ہے ہر چیز میں؟ یہ سوچیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ایسا سوچتے رہے تو پھر نقصان اٹھائیں گے یا لوگ جینے نہیں دیں گے. تو لوگ جینے کیوں نہیں دیتے؟ ہر کوئی، آپ بھی یہ سوچتے ہیں، آپ کا پڑوس بھی یہی سوچتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کا دوست یہی سوچتا ہے کہ اگر ہم سیدھے رہیں گے تو دنیا جینے نہیں. آپ پہلے انیشیٹ کریں، آپ آگے بڑھیں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا صحیح ہوگی. You should be the first one to be the righteous, to make the world righteous, or to call the entire nation towards the righteousness. You should practice the righteousness. آپ عمل کریں. اب لوگ آپ کے اوپر ظلم کریں، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو سیدھا نہ رہنے دیں تو صبر کریں. اللہ کا راستہ ہے ہی ایسا. اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسانی سے تم چلتے رہو. رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، سارے دشمنوں کے بیچ میں، اسلام دشمنوں کے بیچ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، دین کی بات کہی، جنہوں نے ساتھ دیا، ورنہ ظلم سہے، اپنے ہی گھر میں قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی. ٹھیک ہے، لوگ پتھر مارتے تھے، حضور کی امت ہو کر حضور کے اوپر پتھر مارتی تھی قوم. حضور لہو لہان ہوئے، لوگوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہوا، اللہ کی طرف بلانے کا کیا نتیجہ ہوا، لہٰذا چھوڑ دو. تو کیا رسول اللہ نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. رسول اللہ اس کے پابند رہے. رسول اللہ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. اگر رسول اللہ آپ کی طرح سوچتے تو دین پہنچتا نہیں تھا. حضور کے صحابہ اگر آپ کی طرح سوچتے کہ دیکھو تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا ہے، پیروں کو چیر کر شہید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سر میں کیلے مارے گئے ہیں، لیکن صحابہ نے راستہ حق کا نہیں چھوڑا. تو آپ کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی پریشانی میں کہ کوئی کچھ بول دیا، کوئی کچھ تانا مار دیا تو آپ راستہ چھوڑ دیتے؟ یہ اتنا آسان ہے؟ یا چند پیسے نہیں مل رہے ہیں تو چھوڑ دو، چند چیز نہیں ہے، میرا باس یہ کہہ رہا ہے، میرا فلاں ملازم یہ سمجھے گا، میں زیادہ اسلامی رہوں گا تو میرے نیچے لوگ کام نہیں کریں گے. اگر یہ سب سوچنے پہ آپ اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو دین تو اتنا سستا ہو گیا آپ کے لیے. تو لہٰذا یہ ظلمت انسانی ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے اللہ کے احکام کا پابند نہیں کریں گے تب تک نور دل میں پیدا نہیں ہوگا. جب آپ پابند بنیں گے، دل کے اندر نور اللہ پیدا فرمائے گا، وہ نور بڑھے گا، اور وہ نور جتنا بڑھے گا آپ کے دل سے برائی خالی ہوتی چلی جائے گی، اور آپ تقوی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، تقوی کے مقامات حاصل کرتے چلے جائیں گے. جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر تقوی اور احتیاط، طہارت پیدا فرمائے گا. آپ ہر برائی سے، ہر گندگی سے جو
شریعت نے جن سے منع کیا ہے وہ اس کے علاوہ جو اخلاقی گندگیاں ہیں تو ان سے بھی آپ بچنا شروع کر دیں گے. اور انہی چیزوں سے پاک صاف کرنے کے لیے شیوخ طریقت کار فرما ہوتے ہیں. اور ہر شیخ طریقت کا آپ کو برائی سے روکنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. اسی لیے کئی سلاسل ہمارے پاس موجود ہیں. تو بے پناہ کئی نام ہیں سلسلوں کے. تو ہر سلسلے میں اب یہ کیا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں کیا؟ یہ سب ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں کیا؟ نہیں، اختلاف کوئی نہیں رکھتا. صرف طریقہ چلنے کا الگ ہے، طریقہ اللہ اس کے رسول کی طرف پہنچنے کا الگ ہے، ورنہ سب ایک جیسے ہیں. تو آپ کے دل کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کیسا اختیار کیا جائے، کون سے مرید کو کیسے راستے پر چلایا جائے، کیسے مزاج سے گزارا جائے، یہ شیوخ طریقت کا کام ہوتا ہے. ہر ایک کے پاس ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، الگ الگ طریقوں سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے so that you become the purest form. کہ جیسا کہ میگنیٹ کو پاک کرنے کے لیے گھسا جاتا ہے، گھستے ہیں. there is a form of magnetizing the iron that it is rubbed and rubbed. So that process of rubbing in the spirituality is known as the seeking or treading the path of spirituality. So you treat the path on the hands of or in the supervision of a sheikh, of a murshid, that is called the peer, sheikh, murshid, the guide or the master of Sufi master. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید ہم آگے کی گفتگو اگلے درس میں کریں گے اور اس شریعت کے بیان کو آگے جاری رکھیں گے تصوف کی کتاب کے حوالے سے، اور اس کے مزید باتوں کو ہم انشاءاللہ سنایا جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو تب تک یہ آپ اس جو سنا ہے آپ اس کو اپلائی کریں. اب دیکھیے ہمارا درس ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک چل نہیں ہوتا. تو آج اتوار ہے، اتوار سے اتوار کو آپ کوشش یہ کریں کہ جو کچھ سنا ہے اس پر شریعت پر عمل کرنا ہے. جیسا کہ تو اب شریعت پر عمل شروع کریے، جو کچھ چھوٹ رہا ہے اس سے توبہ کریے، جتنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر پابندی کرتے جائیے، اور دل کو ہو سکے تو برے خیالات سے، کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے دور رکھیں، اچھائی کی طرف آئیں. تو کیا ہو جائے گا کہ آپ اچھے بن جائیں. آپ جتنا اچھے بنے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتنا نور. تو دیکھیں کہ ایک ہفتے میں آپ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ کتنا آپ کے اندر نورانیت اور ہلکا پن آپ محسوس کریں گے. آپ گندگی جب چھوٹے گی نا آپ کتنے ہلکے ہوں گے، آپ کو پتا چلے گا. یہ ہے ہی جسم کی لطافت اور پیورٹی آپ کو ہلکا کر دیتی ہے. اور جسم سے جب قباحتیں، برائیاں دور ہوتی ہیں، کثافت دور ہوتی ہے تو آپ ہلکے ہو جاتے. اور پھر اس کے لیے اگر آپ میں سے ہر کوئی کسی پیر کا مرید ہو تو آپ کو چاہیے کہ غور کریں. کبھی پیر طریقت آپ کو اگر دور کر رہے ہیں، دور رکھنے میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ آپ کو آزمائے. اگر آپ کو ان سے محبت ہوگی تو آپ تڑپیں گے، مچلیں گے، تکلیف ہوگی، بار بار جائیں گے، معافی مانگیں گے. وہ معاف نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں. ارے پیارے، طریقت کی راستے ایسی ہی ہوتی ہیں، انسان طریقت ایسی ہی ہوتی ہے. شیخ کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے آپ کو آزماتے ہیں. کبھی آپ کو قریب سے قریب تر کر کے آزماتے ہیں اور آپ کے اوپر کمال درجے کا بھروسہ کر دیتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ غلط بھی کریں گے، آپ کچھ بھی کہہ دیں گے تو ان کو یقین ہو گیا. لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے تمہاری. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کتنا لحاظ باقی رہتا. پھر کبھی اتنا دور کر دیتے ہیں کہ کبھی دیکھتے ہیں کہ دور ہو جائے گا تو دشمن بنے گا یا دوست بنے گا. یہ کیوں ہے کسوٹیاں؟
یہ ساری کسوٹیاں اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، آپ کی قابلیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن آپ کو کام کیا دیے جاتے ہیں کہ دوسرے مریدین کی خدمت کرو، یا چھوٹے چھوٹے کام دے دیے جاتے ہیں کہ اٹھو یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، جوتے سیدھے کر دو، یا وہاں سے بیت الخلا صاف کر دو، یا وہاں سے یہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر کی گندگی کو، دنیا کی گندگی صاف کروانے کے ذریعے سے آپ کے آپ کے باطن کو صاف کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ نہ رہے کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے آپ کی، میں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی، کبھی خود کی اولاد ہوتی ہے غلط راستے پر چلے تو اس کو ضروری تعدیب، اس کو ضروری ادب سکھانا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، اور خود اولاد نہیں سمجھتی تو کیوں کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے غلطیوں کی طرف ہر ایک کی نظر نہیں پڑتی کہ ہم کیا کرتے۔ تو آپ اور ہم کو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے پیر طریقت کے حوالے سے وہ ملیں تو بھی ہمارا نصیب، وہ نہ ملیں تو ان کے کچھ فیصلے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی چوکھٹ کو نہ چھوڑیں، تاکہ جب ان کی چوکھٹ آپ کسی پیر کی اختیار کر چکے تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جب تک مکمل سبمٹ نہ کریں اپنے آپ کو، تب تک آپ کسی کے کسی راستے کو صحیح سے کامل طور پر طے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ طے نہیں کریں گے تب تک آپ کو submissiveness towards Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can't reach to the levels of submission towards them۔ تو یہ سب چیزیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزوں کو خیال رکھیے تب تک کہ مہینے بھر میں آپ اپنی صلاحیت، آپ اپنے اعتبار سے کہاں ہیں، کیا کرنا چاہیے، آپ کی کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی برا کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، پیران طریقت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہج ہوتا ہے، آپ اپنی ان کے کہہ دینے پر آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہی ہے، آج کل کوئی ثابت قدمی نہیں ہے کسی کے پاس، میٹھی میٹھی باتیں کرو تو ہی مرید ہے، تو ہی مرید ارادت باقی رہتی ہے لوگوں کی۔ جہاں پہ مرید سے تھوڑا سخت کلام کر دیں اس کے اچھے کے لیے مرید بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا مریدی ہے یا جو ہے نا بازار ہے کہ آپ سے میٹھے رہو تو آپ اچھے آتے ہیں چلتے ہیں؟ یہ کوئی کاروبار نہیں۔ سچے پیر کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے شیخ محترم سیدنا و شیخنا حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس کے حوالے سے آپ کی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں، بارہا مرحلے در مرحلہ آزمائش ہوتی ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے، ہمیں آزمایا جاتا ہے، ہمیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آزمائش کہاں کہاں ہوتی ہے، کبھی اپنا، کبھی پرایا، کبھی قریب، کبھی دور، کبھی اچھا، کبھی برا۔ جو کہیں ہم تو راضی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے شیخ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ برا کہتے، نعوذ باللہ، لوگوں کی سمجھ ہے، وہ کہیں وہ سختی کرتے ہیں تو ہماری اپنی اصلاح کے لیے کرتے۔ اور سبحان اللہ، آپ ان کے بتائے ہوئے عمل پر، بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کر لو، آپ جدا ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی ایک فارمیٹ میں آ جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہوتی ہے۔ ان کا چڑنا، ان کا ناپسند کرنا، اسی طرح کسی دوسرے پیرانے ہم دیکھے ہیں، دوسرے بھی پیرانے طریقت کو دیکھے ہیں جو نیک و صالح تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے، بے پرواہ۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی برائی کے باوجود بھی آپ کو بہت قریب کر لیا جاتا ہے، تاکہ اس محبت کا احساس کم سے کم اس کو بدلنے کے لیے کام کرے، لیکن نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پھٹے کپڑے پہن کر گئے، آپ کو قریب کر لیا، آپ فیشنیبل کپڑے پہن کر گئے، پھر بھی آپ کو قریب بٹھا رہے ہیں، تو آپ فیشن پہ فیشن کرتے چلے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پھٹے ہوئے کپڑے، ٹون جینز، ٹون ٹی شرٹس پہن کر چلے جاتے ہیں، سر ننگے کر کے چلے جاتے ہیں، ایک سے ایک سپائکس، یہ وہ عجیب فلاں۔ ارے آپ بڑوں کے پاس جا رہے ہیں، کیسے ادب کے ساتھ جائیں۔
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، چین ڈال لیے، یہ ڈال لیے، انگوٹیاں بھر لیے ہاتھوں میں، یہ طریقہ ہے آپ کا؟ کیا اللہ اس کے رسول نے یہی سکھایا؟ آپ نہیں سکھایا۔ کہہ دو تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اسی سے تو انہوں کیا ہے، ارے ماں باپ کے سامنے بھی ایسا نہیں رہنا ہے، تمہیں آداب ہیں ہر زندگی گزارنے کے۔ تو اپنے آپ کو ایک زندگی کو ایک سلیقے میں لائیں، اور باادب بننے میں، کسی کے سامنے جھکنے میں عیب نہیں ہے۔ جھکنے سے مطلب سجدہ ہی نہیں ہوتا، سجدہ تو صرف اللہ ہی کو ہوگا۔ جب تک آپ ایک پیر کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں گے، جب تک آپ اللہ اس کے رسول کے پاس جھکنے کے سلیقے والے نہیں بنیں گے، ورنہ خالی سجدے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ پہلے فقیر کو زیادہ عمل کی طرف راغب کرے، اپنے ماں باپ، اپنے شیوخ طریقت کی تعلیمات کا پابند بنائے، ان کا باادب بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہی باادب بنائے اور علم و عمل صالح دے۔ ہمارے عزیز، ہمارے شفیق، ہمارے محترم حبیبنا عیسیٰ بن ابی بکر بفتیم حفظ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، کافی ڈسٹربنس ہوا ان کی وجہ، ان کے انتقال نے کافی تکلیف دی ہے قلب کو۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن قلب پر انسانی طور پر غم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ مرحوم بہت رحم فرماتے تھے، بہت رحم دل تھے، اور مشفق مزاج تھا، بہت عمر میں بڑے تھے، لیکن فقیر کے ساتھ، فقیر نے اپنی باقیوں کے ساتھ ان کا کیا مرحلہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ فقیر کے ساتھ ان کی جو محبتیں رہیں، جو ان کا تعلق رہا، وہ الفاظ کے پیرایوں میں بتائے جانے سے زیادہ بلند ہے۔ جو احسان انہوں نے ہمارے ساتھ، تعلق احسانی ہمارے ساتھ کیا، اللہ اس کا احسان انہیں اس کی جزا دے۔ وہ ہمارے ساتھ محسن رہے، اللہ ان کے ساتھ محسن بن جائے۔ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، کہتے تھے سید تمہارے سے محبت کرتا ہوں، سید میں تمہارے کو بہت چاہتا ہوں۔ محفل میں ہوتے تو کہیں سے بھی ہوتے تو آ کے بازو بیٹھ جاتے۔ نیچے بیٹھنے میں تکلیف تھی ان کو، عمر دراز تھی، پیروں میں تکلیف تھی، دیگر تکالیف تھی، لیکن باوجود اس کے ہم فقیر کہتا بھی تھا کہ اوپر بیٹھی، تو بھی آ کے بازو نیچے بیٹھتے تھے، بازو بیٹھ جاتے تھے اب، اور کہتے تھے کہ تمہارے بازو بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی محبتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں۔ اللہ ان کو ان محبتوں کا اجر دے، اللہ ان کو ان کی محبتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ عنہ کی طرح انہی کی آل ہیں، انہی کے اولاد ہیں، ان کے اندر وہ صفات دیکھے کہ سخاوت بھری ہوئی تھی، حقیقت میں بنی ہاشم تھے۔ اللہ ان کے گناہوں کو اگر کچھ تھے تو معاف فرمائے، ان کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ اچھے لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں، بہت اچھے لوگ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھائی دنیا سے ختم ہو رہی ہے، یقیناً اچھائی بھی باقی رہے گی، لیکن نظر آتے تھے جن کا معاملہ ہمارے ہی ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا تھا، ایسے لوگ جن کے دل خوش مزاج تھے، ہر ایک کو بغیر مزاج کی تنگی کے قبول کرنے والے لوگ، یہ لوگوں کی کمی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی لوگ باقی رہ رہے ہیں کہ جن کے مزاج تنگ ہیں، جن کی نظر تنگ ہے، جو پہلے اپنا پیٹ دیکھتے ہیں، کھانے بیٹھو تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف حبیب عیسیٰ جیسے لوگ کہ کھانے میں بھی یہ نہیں کہ میرا یہ ہے تیرا یہ ہے، اتنا وسیع دسترخوان بچھا کر بیٹھتے تھے، اللہ ان کو ویسے ہی دسترخوان ان کی قبر میں اتارے۔ اللہ جیسے دسترخوانوں پہ ہمیں دعوت دی ہے، اللہ اس سے بہتر جنت کی نعمتیں اللہ ان کو کھلائے، اور انشاءاللہ کھلائے گا۔ اور ایسے لوگ، ان جیسے لوگ
جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے. ایسے لوگوں کی مزاجیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ مہمان آ جائے تو لوگوں کے مزاج تنگ ہوتے ہیں، آگے کیسا کریں گے، کیا کریں گے، نہیں آ رہے ہیں تو نکو، نہ آئے تو پہلے سے انتظام، جھوٹ کذب، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چہرے، ارے انو آ رہے، انو کیا بولیں گے، انو آ رہے، ایسا. نعوذ باللہ. کچھ نہ ہو، حضور نے فرمایا تنظفوا الضیوف ولو بالماء ولو بالتمر، کہ تم اپنے مہمانوں کی کیا کرم، اکرموا الضیوف ولو بالماء ولو بالتمر، کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم مہمان نوازی میں اپنے مہمان کو چاہے کھجور کیوں نہ ہو، چاہے پانی کیوں نہ ہو، پیش کر کے ان کی خدمت کرو، ان کی ضیافت کرو. وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، برے ہوں تو بھی اللہ کی طرف سے. تم نہیں کر سکتے تو پرواہ نہیں، پریشان مت ہو کہ تم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو ہو وہ پیش کرو. ایسا نہیں کہ تمہارے پاس کوئی آئے تو اپنا ہٹا لو اور اس میں سے تھوڑا سا نکال دو. تھو تھو تھو، استغفر اللہ، نتوب الی اللہ. کیسی مزاجیں ہو گئی لوگوں کی. آپس میں دوست ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اس کے اندر بدگمانی کر رہے ہیں. لوگ آپس میں اپنے ہی دوست احباب سے غلط سمجھ لیتے ہیں. کبھی کوئی ہوتا ہے کہ نیت کچھ اور ہوتی ہے بات کرنے کی، سمجھ کچھ اور جاتے ہیں، تو دوست آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے یہ بات یہ نیت سے کی ہے، تو مان لو. تم اس کی نیت کو پڑھنے والے نہیں ہو اللہ سے بڑھ کر، مان لو. لیکن تمہیں کیا ہو گیا، آج کے انسانوں کو کیا ہو گیا، نہیں ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے. اس نے ختم کر دیا. حبیب عیسیٰ ایسا نہیں تھے. حبیب عیسیٰ کی زندگی جتنی جو کچھ بھی ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھے، ہم ساتھ میں رہ سکے، ان کے سفر کیا ماشاءاللہ، بہت ادھر ادھر گئے، اور وہ ہر جگہ میرا بیان بھی سننے کی بڑی خواہش رکھتے تھے. ان کے گھر میں بلا کر بھی بیان رکھوایا اور سن کر خوش ہوتے تھے. کبھی پیشانی کے بوسے لیتے تھے، کبھی گالوں کے بوسے لیتے تھے، سینے سے لگا لیتے تھے، کیا کیا نہیں، پھول پہناتے تھے، چادر دیتے تھے، عطر لگاتے تھے، عطر تحفے میں دیتے. اللہ ان کو جنت کی خوشبوئیں دے، اللہ ان کو جنت کا لباس دے. وہ جس طرح ہمیں قبول کرتے تھے اللہ انہیں قبول فرمائے اس سے بہتر انداز سے. لوگوں کو یہ دروس اسی لیے ہیں کہ آپ کو وہ پیغام سنایا جائے جو بڑوں کا تھا. ایسے مزاجوں کو اختیار کریے، اچھے ہو جائیے، اچھے بنیے. میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی مزاج اگر میرے اندر ہے اللہ دور کر دے. لوگوں کو کھلانے والے بنیے، لوگوں کو استقبال کرنے والے بنیے، لوگوں کو برے ہوں بھلے ہوں لوگوں کے ساتھ خوش مزاج رہیے. آخر میں ایسے ہی وداع کر کیے جانے والے ہیں کہ قبر میں ایک دن چاہ کر نہ چاہ کر، چاہنے والے نہ چاہنے والے، ہر ایک آپ کو دفن کر کے جانا ہی پڑے گا. یہ طریقہ ہے. ہکذا الدنیا، دنیا ایسی ہی ہے، دنیا ایسی ہی ہے. ایک دن چلے جائیں گے. قبر کی پہلی شام جب پہنچیں گے، جب ہر ایک سے دور رہے تو قبر میں پہنچیں گے تو کون ہوگا آپ کے لیے دعا؟ حبیب عیسیٰ، اے حبیب عیسیٰ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم آپ سے دور ہیں لیکن آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم آپ کے عالم تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ آپ چلے گئے، لیکن ہم آپ کے لیے دعا. اس لیے ہی نہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ میں کچھ کیا، لیکن آپ کے ساتھ جتنا بیٹھے، اچھے دن گزرے، اچھا وقت گزرا، آپ کی محبت، آپ کی شفقت بہت رہی. لوگ یاد کرنے والے چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے، ایسے بنیے. لوگ آپ کے لیے استغفار کرے پیچھے، ایسے بنیے. اللہ تعالی حبیب عیسیٰ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کے احباب کو اور خصوصاً ہمارے حبیب فاروق اللہ صاحب کو صبر دے اللہ. وہ
ان کے بہت بہت گہرے تعلقات تھے اور بہت خاصا گہرا اثر بھی ہے. محبت ہے تو اثر بھی ہوگا یقیناً، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو بہتر حال میں رکھا ہے. یہ سوچ کر اپنے دلوں کو ہلکا کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حبیب فاروق صاحب کو، حبیب جانی صاحب کو، دیگر ہمارے عابرین، حبیب احمد رفیع صاحب اور حبیب حسن بن یوسف رفیع صاحب، اور ایسے بہت سارے احباب ہیں ہمارے جو کوئی بیمار ہیں، چلے گئے، اللہ ان کو سب کو صحت عافیت دے. جو بیمار ہیں ہمارے بڑے ہیں ان کو صحت عافیت دے. خاص طور پر خصوصاً اللہ ہمارے شیخ و مرشد سیدنا و حبیبنا مجتبی بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کو صحت و سلامتی دے، عمر دراز دے. اللہ ان کے سائے عاطفت کو دراز دے، سائے فیضان و مرحمت کو اللہ ہمیشہ جاری رکھے. اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس قد دراز کو ہمیشہ اس کے سائے کو دراز رکھے. اللہ اس عظمتوں والی شخصیت کے عظیم سائے کو ہمارے سروں پر رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق دے، ان کا ادب کرنے کی توفیق دے. جہاں پہ اپنے نہیں رہتے، جہاں پہ بغاوت کرنے والے ظلم و ستم کرتے ہیں، کیا کیا ان کے اللہ اپنے اولیاء کو کن کن امتحانات سے گزارتا ہے. اللہ ان کے برڈن کو، اللہ ان کے وزن کو کم کر دے، اللہ انہیں ہلکا کرے. اللہ تعالیٰ آسانی دے، ان کی خدمات کو ہمیشہ جاری، ان کے فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے. اسی طرح ہمارے تمام حبائب السادہ اور ہمارے جتنے متعلقین ہیں، محبین ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، رفاقت میں رہتے ہیں، اللہ ان تمام کو صحت و عافیت دے. اللہ ان تمام کو ہمارے ساتھ شریک رکھے، ان کے عمروں کو برکتوں کے ساتھ دراز کرے. دنیا کے ہم و غم کی وجہ سے ان کی عمروں میں، ان کی زندگیوں میں تکلیف نہ آئے، وہ چیزیں صرف عارضی ہی رہ جائیں، ان کے دلوں میں گھر نہ کریں. اللہ ہمارے والدین کو، جن کے والدین باقید حیات ہے، صحت و عافیت دے، سلامتی دے. والدین کو اللہ سلامتی کے ساتھ رکھے، جن کے انتقال کر گئے انہیں بھی سلامتی دے برزخ میں، قیامت میں. والدین ہیں، ان کے سائے ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ رکھے. والدین جس کے ساتھ اچھے ہوں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا رہنے کی توفیق دے. والدین کے ساتھ اونچی آوازوں سے بات کرنے سے اللہ محفوظ رکھے. والدین کے خلاف کھڑے ہو کر عیب کی باتیں کرنے سے اللہ محفوظ رکھے. والدین کے خلاف سازشیں کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ والدین کے سامنے سرنگوں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن محنتوں سے انہوں نے بڑا کیا ہے، اس قابل کیا ہے، زندگی دی ہے، چاہے 2 لقمے کیوں نہ ہو، والدین ہیں. کیا کیا نہیں پوچھنا چاہیے والدین سے. والدین نے اپنی اولادوں کا نکاح کیا، لیکن اولادوں کے نکاح کے بعد کئی تکلیفیں ہو گئی تو اولاد کہیں یہ نہ کہے کہ والدین کی وجہ سے ہوا، ہم خود سے کرتے. آج کل کی دنیا ایسی ہی ہو گئی ہے، لوگوں میں سننے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی باتوں سے. والدین تمہارے اچھے کے لیے سوچتے ہیں، والدین مستقبل نہیں دیکھ سکتے، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تدبیر کرتے ہیں. آگے اگر مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، یہ مقدرات ہیں. زندگی گزاریں، آسان کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اور حقیقی زندگی برزخ اور قیامت میں اللہ سکون دے گا، عافیت دے گا، عمر دراز دے گا، لطف دے گا، اکرام فرمائے گا انشاءاللہ. والدین نے کچھ مال نہیں چھوڑا ہے تو شکایت نہ کیجیے. جو تھا انہوں نے دیا، جو نہ دیا ان کا مال ان کا کمایا ہوا تھا، آپ کا کیا ہے. اللہ ماں باپ کا فرما بردار رکھے، اللہ ماں باپ کا فرما بردار رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الفاتحہ الی ارواحہم والى حضرۃ النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین. آمین 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 اللهم آمین اللهم آمین. الفضل البركة اللهم يا دائم الفضل البركة باسط اليدين بالعطية صاحب الوهاب السليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. کوئی سوالات ہوں تو آپ
بلا تکلف سوالات تیزی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، ورنہ درس کا اختتام کریں گے۔ کوئی سوالات ہوں تو کامنٹس میں یا چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، یا مائک کو انمیوٹ کیجئے اور آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو غالباً کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم ہماری گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے پھر سے رابطہ ہوگا، آپ سے ملاقات ہوگی، اور آئندہ آگے کے مسائل کے اوپر بھی ذکر ہوگا۔ اپنی اولادوں کو ان مسائل سے آگاہ رکھیے، اپنے لاواحقین کو، اپنے ساتھ والوں کو اس سے آگاہ رکھیے، تاکہ کل کو ہمارے ساتھ ایسے حوادث پیش آئیں تو ہمارے ساتھ والے، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے وارثین تیار رہیں ان چیزوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا دیا دیکھ حضرت تھوڑا فاتحہ دے دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی درس کو جاری رکھنا ہے یا کچھ؟ جی ہاں، تھوڑی دیر وہ حضرت تھوڑا فاتحہ دے دیجیے یہاں قبرستان میں۔ جی اچھا، الفاتحة. أن الله يتقبل منا ويرضى عنا ويعفو عنا ويسامحنا ويتوب علينا والحاضرين، ويجعل ما تلونا في هذه المجلس المباركة هدية واصلة، رحمة نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة، ونهديها ونتشفع بها، وبلنا روح المصطفى سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، وآل بيت الكرام المهاجرين وأنصار جميع أصحابه وأزواجه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة، انفعنا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلومهم فهومهم نفحاتهم داداتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي، ووصول فرعهم وجميع ساداتنا والصوفية أولياء الله وصالح عباد الله أينما كانوا، حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلومهم فهومهم نفحاتهم داداتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف، وسيدنا الإمام أبي بكر السكران، وسيدنا الإمام المحضار، وخصوصا إلى روح سيدنا شيخ الطريقة وإمام أهل الشريعة والهيئة شمس الشموس ومحن النفوس من يطول في كؤوس النفوس سلطان ولا جدنا سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس. ثم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام المعلم محمد بن حسن جمال الليل، وسيدنا الإمام القطب الدائرة الولاية الربانية سيدنا الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم رضي الله عنه وصول أفراحهم وأولاده الأقطاب السادات. وثم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. وثم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ووصول فرعهم وأخوان أولادهم وأزواجهم وذرياتهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وجميع مشاهداتنا الحضرميين واليمنيين والمكيين والمدنيين والهنديين والجابيين. أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة، انفعنا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلومهم فهم نفحاتهم داداتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم خصوصا إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه البلدة أجمعين وعباد الله الصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. وخصوصا إلى روح هذه الحبيب المرحوم، هذا الحبيب المرحوم، هذا خصوصا يوصل ثواب هؤلاء إلى روح الحبيب المرحوم عيسى بن أبي بكر بن ذنون بوفطيم. أن الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويسكنه ويدخل الجنة. أن الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويسكنه ويدخله الجنة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا وعن عساءة عفوا وغفرانا.
اللهم إن كان محسنا فزده من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم في هذا اليوم وكل يوم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم، واجمعنا بهم بجناتك، واجبر قلبنا بعدهم. اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقته ويؤلمني قلبي. يا ربي ارحم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا، واغفر لهم واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يوم الخلود إن شاء الله في دار الآخرة يا رب. اللهم في يومنا هذا وفي كل يوم ارحم من ظلمة التراب، واشفي من أنهكه الوجع، وأغث من أثقلة الأعمال. اللهم واهدي من عزته الدنيا. اللهم في هذا اليوم أسألك أن ترحم منهم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم. اللهم ارحم إذا مرضانا. اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم يا رب. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح له في قبره مد بصره وفرش قبره من فراش الجنة. واللهم أعيذه من عذاب القبر وجفاء الأرض وعن جنبيها. وأيضا يا رب اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقهه فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق فأنزل له فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك خرج من الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبابه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. اللهم إن كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت عالم به، اللهم إننا نتوسل بك إليك وبأسمائك وبذاتك وبصفاتك وجميع صفاتك في الظاهر وفي الباطن، ونسألك ونتوسل إليك بنبيك وحبيبك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهله وآله وعترته وقربه وذريته وذوي القربى له وجميع أصحابه وجميع الصالحين له. اللهم إنا نتوسل إليك بجميع الصالحين ونغتسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، واصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه. اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جناتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أنقله من مواطن الحدود وضيق اللحود إلى جناتك الخلود. اللهم ارحمه تحت الأرض واستره يوم العرض، واستره برداء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الدنيا في العالم البرزخي والقيامة. ولا اتخذه يوم يبعثون ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن بكتابه ويسر حسابه
ويثقل بالحسنات ميزانه، واثبت على الصراط أقدامه، واسكنه في أعلى الجنات بجوارك وحبيبك مصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته يا رب. اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، نحبهم وأحبونا. اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم. وهذا الحبيب المرحوم حبيبنا عيسى، اللهم نحن نحبهم وكان يحبونا، وكان يحبونا يا رب. فكن حب محبوبا عندك، فكن له محبوبا عندك يا رب. اللهم شاهدنا حسناته، شاهدنا إحسانه وكرمه ومنه وشفقته علينا وإكرامه بنا. اللهم فكن كريما له، فكن شفيقا له، فكن رحيما له، فكن ودودا له، فكن رؤوفا له، فكن غفورا عليه. اللهم شاهدنا حسناته، فأنت تعلم به، ولم شاهدنا وسيئاته، فأنت تعلم به، فاغفر له من كان عنده في الكتاب في كتاب أعماله. اللهم لا تحسبه في أعمال السيئات، ولكن تحسبه في الحسنات يا رب. اللهم هو كان محبوبا عندنا، فتقبله، فتقبل حبه وأحسانه بنا. فنسألك بحرمة إكرامه لنا وبحرمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغفر له، واجعل جميع من في هذا القبور، من في القبور في هذه المقبرة، اللهم واجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلهم حفرة من حفر النار. اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يوصل ثوابه وهو يعمل هكذا أو بآبائنا ووالدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة، وأموات المسلمين عامة، من لا زائر له ولا ذاكر له، بأن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يرحم المسلمين ويغيثهم ويصلح الإمام والأمة والراعي والرعية، واللف بين قلوبهم في خير. وانفحنا منك بنفحة خير، وانفحنا منك بنفحة خير، ويرفع القهد والغلاء والجور والفتن والوباء وجميع أنواع البلاء من بلدنا خاصة، من سائر بلدان المسلمين عامة. وارزقنا زيادة في العلم وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، هونا في سكرات الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب من العذاب ونصيبا من الجنة، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزق حبيبنا عيسى. اللهم ارزقنا وارزق حبيبنا عيسى وجميع المرحومين من انتسب بنا في هذه المقبرة، أو من لا ننتسب لكن هم أموات المسلمين. اللهم ارزقهم وارزقنا لقاء وجهك الكريم في هذه في القيامة. اللهم وبتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة الرسول سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إلى حضرة النبي سيدنا الشيخ الضالين آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على